ہمیں ان ہسپتال والوں پر بالکل بھروسہ نہیں رہا۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے کیسی کیسی لڑکیاں اٹھا کر بھیج دیتے ہیں۔ یہ درمیانے طبقے کی لڑکیاں بڑے گھروں میں علاج کے بہانے صرف اپنا شکار ڈھونڈنے آتی ہیں۔ ان کی نظریں مریض سے زیادہ گھر کی دولت پر ہوتی ہیں۔ زرمینہ بیگم نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے چائے کا کپ اٹھایا اور انتہائی طنز لہجے میں نشتر چلایا۔ ان کے بالکل سامنے نواب ہاشم ویل چیئر پر بیٹھے تھے۔ ان کے قریب کھڑی ایک لڑکی پوری توجہ سے ان کے فالج زدہ بازو کی ورزش کروا رہی تھی۔ مہرش، جس کے چہرے کی سنجیدگی اور پہنا ہوا سفید کوٹ اس کے کام سے لگن کا صاف ثبوت تھے، اس نے زرمینہ کی بات پر ہاتھ روکے بغیر بہت سکون سے جواب دیا۔ میرا کام شکار کرنا نہیں، شفا دینا ہے، اور اگر آپ کو میری قابلیت یا میری زینت پر ذرا سا بھی شک ہے تو آپ ہسپتال فون کر کے کوئی اور ڈاکٹر بلوا سکتی ہیں۔ مجھے بالکل کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مہرش کی آواز میں کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، بس ایک پروفیشنل سختی تھی۔ زرمینہ بیگم نے چائے کا کپ زور سے میز پر رکھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھ سے اس طرح بات کرنے کی؟ تم جانتی ہو تم کس کے گھر میں کھڑی ہو؟ ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں اس کام کے۔ میں جانتی ہوں میں اپنے مریض کے گھر میں ہوں، اور آپ مجھے پیسے نہیں دیتی۔ ہسپتال مجھے میری ڈیوٹی کی تنخواہ دیتا ہے۔ میرا معاہدہ ہسپتال کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ نہیں۔ مہرش نے نواب ہاشم کے بازو کو احتیاط سے تکیے پر رکھا اور سیدھی کھڑی ہو گئی۔ زرمینہ، خاموش ہو جاؤ، نواب ہاشم کی بھاری آواز گونجی۔ ویل چیئر پر ہونے کے باوجود ان کا روب کم نہیں ہوا تھا۔ بچی اپنا کام کر رہی ہے، اسے کرنے دو، بلا وجہ بحث مت کیا کرو۔ بھائی جان، آپ تو بس ہر ایک کو سر پر چڑھا لیتے ہیں۔ کل کو کوئی بات ہو گئی تو مجھے مت کہیے گا۔ زرمینہ منہ بناتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ مہرش نے ایک لمبا سانس لیا اور دوبارہ اپنے کام پر توجہ دی۔ دادا جان، آپ کو اس بازو پر زیادہ زور نہیں دینا۔ میں نے جو دوائیاں لکھ کر دی ہیں وہ وقت پر کھانی ہیں۔ کل کے سیشن میں ہم تھوڑی مختلف ورزش کیا کریں گے۔ نواب ہاشم نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم پریشان مت ہوا کرو بیٹا، زرمینہ کی تو عادت ہے بولنے کی۔ مجھے تمہارا کام پسند آیا ہے۔ شکریہ دادا جان، آج کا سیشن مکمل ہو گیا ہے، میں کل اسی وقت آؤں گی۔ مہرش نے اپنا سامان سمیٹنا شروع کیا۔ اسی وقت حویلی کا بڑا اور بھاری دروازے کھلنے کی آواز آئی۔ قدموں کی آہٹ کے ساتھ ایک سایہ اندر داخل ہوا۔ عارض، جو 3 سال لندن گزارنے کے بعد آج واپس لوٹا تھا، سفر کی تھکن اس کے چہرے پر تھی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر لاؤنج کے بیچوں بیچ کھڑی لڑکی پر پڑی، وہ تھکن ایک دم جیسے ہوا میں غائب ہو گئی۔ اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑی اور چمڑے کا بریف کیس ایک زوردار آواز کے ساتھ فرش پر گر گیا۔ مہرش! اس کے لبوں سے بے ساختہ یہ نام نکلا۔ آواز اتنی دھیمی تھی کہ شاید صرف وہ خود ہی سن سکا، لیکن اس کے چہرے پر موجود حیرت اور صدمہ چھپائے نہیں چھپ رہا تھا۔ 3 سال بعد وہ لڑکی اس کے اپنے گھر میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ مہرش نے بریف کیس گرنے کی آواز پر مڑ کر دیکھا۔ اس کی نظر عارض سے ملی۔ ایک سیکنڈ، صرف ایک سیکنڈ کے لیے مہرش کے ہاتھ کی حرکت رکی۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کوئی انجانا سا بھنور اٹھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اپنی پلکیں جھپکائیں اور چہرے پر ایک برف جیسی سرد مہری اوڑھ لی۔ عارض 2 قدم آگے بڑھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، اس کے ہاتھ ہلکے سے اٹھے، لیکن مہرش نے مکمل طور پر ایک اجنبی کی طرح اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اپنا بیگ کندھے پر لٹکایا۔ ایکسکیوز می، راستہ دیجیے گا۔ مہرش کی آواز میں اتنی بے رخی تھی کہ عارض کو لگا جیسے کسی نے اس کے چہرے پر برف کا پانی پھینک دیا ہو۔ عارض خود بخود سائڈ پر ہو گیا۔ مہرش نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا اور سیدھے دروازے سے باہر نکل گئے۔ عارض وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کی نظریں دروازے پر جمی تھی جہاں سے مہرش ابھی گزری تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو چکی تھی۔ ہسپتال کا راہداری والا حصہ خاصا مصروف تھا۔ مہرش ایک فائل کو غور سے پڑھتے ہوئے نرسنگ کاؤنٹر کے پاس کھڑی تھی۔ ڈاکٹر مہرش، اگر آپ آج کی تمام فائلوں سے جنگ جیت چکی ہیں تو کیا ہم امن کے نام پر کچھ دیر بیٹھ سکتے ہیں؟ ایک نرم اور شائستہ آواز پر مہرش نے سر اٹھایا۔ سامنے ڈاکٹر ارسلان کھڑے مسکرا رہے تھے۔ وہ ہسپتال کے ایک سلجھے ہوئے اور قابل احترام سینئر ڈاکٹر تھے جن کے چہرے پر ہمیشہ ایک اطمینان بخش مسکراہٹ رہتی تھی۔ مہرش کے چہرے کی تھکن کچھ کم ہوئی۔ سر، جنگ تو بھی شروع ہوئی ہے۔ اتنے سارے مریضوں کی رپورٹس بنانی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے شروع کروں۔ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا وقفہ لے لیں۔ میں کیفیٹیریا جا رہا تھا، سوچا آپ سے بھی پوچھ لوں۔ ایک کپ کافی ہو جائے؟ ارسلان نے بہت آرام دہ انداز میں پیشکش کی۔ مہرش کچھ ہچکچائی۔ وہ کام کے دوران ادھر ادھر بیٹھنا پسند نہیں کرتی تھی، اور خاص طور پر ارسلان کی نرم دلی اسے بعض اوقات الجھن میں ڈال دیتی تھی۔ سر، مجھے واقعی بہت کام ہے، میں پھر کسی دن دیکھیں؟ مہرش
ایک اچھا ڈاکٹر وہی ہوتا ہے جو اپنے مریضوں کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بھی خیال رکھے۔ صرف 10 منٹ کی بات ہے، آپ کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ارسلان کی بات میں ایک دوستانہ اصرار تھا۔ مہرش نے ایک نظر اپنی فائلوں پر ڈالی اور پھر ہار مانتے ہوئے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے سر، لیکن صرف 10 منٹ۔ ارسلان مسکرایا۔ شکریہ، چلیے پھر۔ ہسپتال کے باہر کا موسم تھوڑا سرد ہو رہا تھا۔ عارض اپنی گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مہرش اسی ہسپتال میں کام کرتی ہے کیونکہ اس نے حویلی کی ملازموں سے پتہ کروا لیا تھا۔ وہ صرف مہرش سے ایک بار بات کرنا چاہتا تھا، اس برف کو پگھلانا چاہتا تھا جو آج اس نے مہرش کی آنکھوں میں دیکھی تھی۔ وہ ہسپتال کے شیشے والے کیفیٹیریا کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک اس کے قدم رک گئے۔ شیشے کے پار ایک میز پر مہرش بیٹھی تھی اور اس کے سامنے ایک شخص بیٹھا تھا جسے عارض نہیں جانتا تھا۔ ارسلان کچھ کہہ رہا تھا اور مہرش ہنس رہی تھی۔ عارض کے دل پر جیسے کسی نے زور سے مکہ مارا۔ وہ مسکراہٹ، وہ ہنسی جس پر صرف اور صرف اس کا حق تھا، وہ مسکراہٹ جو 3 سال پہلے تک صرف اسے دیکھ کر مہرش کے ہونٹوں پر آتی تھی، آج وہ کسی اور اجنبی کے لیے تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے ہاتھ کی مٹھیاں اتنی سختی سے بند کیں کہ رگیں ابھر آئیں۔ اس کے جبڑے تن گئے۔ ایک عجیب سی جلن اور بے بسی کا احساس اس کے خون میں دوڑنے لگا۔ وہ شخص کون تھا؟ مہرش اس کے ساتھ اتنی خوش کیسے ہو سکتی تھی؟ کیا وہ واقعی اسے مکمل طور پر بھول چکی ہے؟ عارض کا دل چاہا کہ وہ اندر جائے اور اس شخص کو مہرش سے دور کر دے، لیکن وہ جانتا تھا کہ اب اس کا کوئی حق نہیں رہا۔ اس نے ایک آخری نظر اس ہنستے ہوئے چہرے پر ڈالی، کڑوا گھونٹ بھرا اور بنا کچھ کہے واپس اپنی گاڑی کی طرف مڑ گیا۔ رات کا وقت تھا۔ حویلی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ نواب ہاشم اپنے کمرے میں بستر پر لیٹے تھے اور عارض ان کے پاس کرسی پر بیٹھا انہیں دوائی دے رہا تھا۔ دادا جان، آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ کیا ان دوائیوں سے کچھ فرق پڑ رہا ہے؟ عارض نے پانی کا گلاس ان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بیٹا، کافی فرق ہے۔ یہ جو نئی ڈاکٹر آئی ہے نا، اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے۔ اس کے آنے سے پہلے تو مجھ سے سیدھا بیٹھا بھی نہیں جاتا تھا۔ نواب ہاشم نے دوائی کھاتے ہوئے اطمینان سے جواب دیا۔ عارض نے گلاس واپس میز پر رکھا اور بہت محتاط انداز میں بات آگے بڑھائی۔ وہ جو آج صبح آئی ہوئی تھی، وہی ڈاکٹر مہرش؟ ہاں وہی، بڑی سلجھی ہوئی اور محنتی بچی ہے۔ لیکن دادا جان، آپ نے انہیں یہاں کیوں بلایا؟ میرا مطلب ہے، ہسپتال میں تو اور بھی بہت سے فزیوتھراپسٹ ہوں گے، کسی تجربے کار ڈاکٹر کو بلوا لیتے۔ عارض نے اپنی الجھن کو چھپاتے ہوئے پوچھا۔ نواب ہاشم مسکرائے۔ ہسپتال کے چیف ڈاکٹر میرے پرانے دوست ہیں، میں نے انہی سے کہا تھا کہ کسی اچھے ڈاکٹر کا بندوبست کریں۔ انہوں نے خود اس بچی کو بھیجا ہے کہ یہ ان کی سب سے بہترین اور لائق فزیوتھراپسٹ ہے۔ مجھے تو اس کا خاندانی پس منظر نہیں معلوم، بس اس کا کام دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ کسی اچھے گھرانے کی ہے۔ عارض خاموش ہو گیا۔ دادا جان کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی جس کے وہ اتنے گن گا رہے ہیں، وہ دراصل ان کے سب سے بڑے پرانے دشمن کی بیٹی ہے۔ اور دادا جان یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ لڑکی ان کے اپنے پوتے کی زندگی کا کتنا اہم حصہ تھی۔ ٹھیک ہے دادا جان، آپ آرام کریں، میں صبح ملتا ہوں۔ عارض نے ان کے چادر درست کی اور کمرے کی لائٹ بند کر کے باہر نکل آیا۔ راہداری میں چلتے ہوئے اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا، مہرش اس حویلی میں کیوں آئی ہے؟ کیا یہ محض ایک اتفاق تھا یا کچھ اور؟ وہ چلتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رات انہی سوچوں میں کروٹیں بدلتے گزری اور اگلی صبح کی دھوپ لاؤنج کے بڑے شیشوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ زرمینہ بیگم کے ہاتھ میں پکڑے چائے کے کپ سے بھاپ اڑ رہی تھی، لیکن ان کی پوری توجہ نواب ہاشم پر مرکوز تھی۔ بھائی جان، کل رات آپ درد سے کرا رہے تھے۔ میں تو کہتی ہوں اس لڑکی کو اپنے کام کا کچھ پتہ نہیں، یہ جان بوجھ کر آپ کی ہڈیاں کھینچ رہی ہے تاکہ علاج لمبا چلے، بل بنتا رہے اور اس کی نوکری پکی رہے۔ زرمینہ بیگم نے کپ میز پر رکھتے انتہائی ہمدردانہ مگر زہریلے انداز میں بات شروع کی۔ نواب ہاشم نے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ درد تو ہے زرمینہ، مجھے بھی رات بھر نیند نہیں آئی۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے کسی اور کو پھپھو، دوائیوں کا اثر اور فزیوتھراپی کا نتیجہ باتوں سے نہیں، ان کاغذات سے چیک ہوتا ہے۔ عارض کی آواز نے نواب ہاشم کے جملے کو بیچ میں ہی کاٹ دیا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک نیلی فائل تھی۔ اس نے فائل کھولی اور نواب ہاشم کے بالکل سامنے میز پر رکھ دی۔ یہ پچھلے ہفتے کی رپورٹس ہیں اور یہ آج کی۔ دادا جان کے پٹھوں کی حرکت میں 30% بہتری آئی ہے۔
फिजियोथेरेपी के बाद पट्टों का खिंचाव और दर्द इस बात की अलामत है कि इलाज काम कर रहा है, बीमारी के बढ़ने की नहीं। ज़रमीना ने फाइल को यूं घूर कर देखा जैसे वो कोई खतरनाक चीज हो। मुझे क्या पता इन अंग्रेजी रिपोर्टों का। मैं तो वो कह रही हूँ जो अपनी आंखों से देख रही हूँ। तुम खामखा एक अजनबी लड़की की वकालत क्यों कर रहे हो? मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा, सिर्फ साइंस और हकाइक बता रहा हूँ। आंखों का देखा भी बाज़ औक़ात धोखा होता है पुप्पो। दादाजान बिल्कुल दुरुस्त हाथों में है। आरिज़ ने फाइल बंद की और एक गहरा सांस लेकर वहां से चला गया। ज़रमीना बेगम बस हाथ मसलती रह गई। दोपहर के वक्त दादाजान के कमरे में धूप का रुख बदल चुका था। महरिश उन्हें लोहे की मतवाज़े सलाखों के सहारे खड़ा होने की मशक करवा रही थी। बस थोड़ा सा और दादाजान, अपना वजन दोनों पैरों पर बराबर तकसीम करें। जल्दी नहीं करनी बिल्कुल, आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाएं। महरिश उनके करीब खड़ी उन्हें मतवाजन रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। बेटा, टांगे कांप रही हैं मेरी। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। नवाब हाशिम की सांस फूलने लगी थी। सिर्फ 2 कदम और दादाजान, फिर हम सेशन खत्म कर देंगे। महरिश ने हौसला दिया। नवाब हाशिम ने बायां कदम आगे बढ़ाया लेकिन अचानक उनका घुटना मुड़ा। उनका पूरा जिस्म तेजी से एक तरफ झूल गया। दादाजान, महरिश ने घबरा कर उन्हें थामना चाहा लेकिन एक बुजुर्ग का पूरा वजन संभालना उसके बस की बात नहीं थी। वो खुद भी उनके साथ ही फर्श की तरफ गिरने लगी थी। इससे पहले कि दोनों जमीन से टकराते, 2 मजबूत हाथों ने नवाब हाशिम को पीछे से थाम लिया। आरिस, जो शायद दरवाजे के पास ही कहीं खड़ा था, फौरन अंदर आया। उसने बगैर कोई लफ्ज कहे दादाजान को सहारा देकर सीधा किया और आराम से वापस व्हीलचेयर पर बिठा दिया। कमरे में चंद लम्हों के लिए सिर्फ दादाजान की उखड़ी हुई सांसों की आवाज गूंजती रही। महरिश ने खुद को संभाला और आरिस की तरफ देखा। वो तैयार थी कि आरिज़ अब उसकी लापरवाही पर कोई तंज करेगा या फिर अपना एहसान जताएगा कि उसने बरवक्त आखिर दादाजान को गिरने से बचा लिया। लेकिन आरिज़ ने उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। उसने तकिया दुरुस्त किया, पानी का गिलास दादाजान के हाथ में दिया और उसकी खामोशी से कमरे के दरवाजे से बाहर निकल गया। महरिश के होंठों पर आया हुआ शुक्रिया का लफ्ज वहीं रह गया और वो कुछ देर उस खाली दरवाजे को देखती रही। आरिज़ की यह खामोश मदद उसे अंदर तक हैरान कर गई थी। शाम के साए गहरे हो चुके थे। फारिस के छोटे मगर सलीके से सजे ड्राइंग रूम में चाय की प्यालियां रखी थीं। फारिस, जो उम्र में महरिश से सिर्फ चंद साल बड़ा था, लेकिन हालात की सख्तियों ने उसे एक बाप जैसी पुख्तगी दे दी थी। उस वक्त अपने सामने बैठे मेहमान को बगौर सुन रहा था। फारिस भाई, मैं महरिश के साथ एक ही अस्पताल में काम करता हूँ। मैं उसकी मेहनत, उसके काम से लगन और उसकी शख्सियत से बहुत मुतासिर हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इसे शरीक हयात बनाने की इजाज़त दें। डॉक्टर अरसलान ने चाय का कप मेज़ पर रखते हुए इंतहाई शाइस्तगी से मुद्दा बयान किया। वारिस ने कुछ देर सोचा। अरसलान, आप एक सुलझे हुए इंसान हैं। मुझे आपके रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं हो सकता। लेकिन मेरी बहन ने ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा है। मैं उस पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं डालूंगा। उसकी ज़िंदगी का आखिरी फैसला महरिश का अपना ही होगा। रात को जब फारिस ने ये बात महरिश को बताई, तो वो अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी बाहर अंधेरे में देख रही थी। भाई, आप जानते हैं मैं इन सब चीजों से कितना दूर भाग गई हूँ। मुझे ये सब नहीं सुनना। उसकी आवाज में एक अजीब सी थकन थी। मैं जानता हूँ महरिश, मगर अरसलान एक अच्छा लड़का है। माजी को आखिर कब तक अपने साथ बांध कर रखोगी? जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, सोचना इस पर। मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। फारिस उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखकर कमरे से चला गया। महरिश ने खिड़की से बाहर देखा। उसका जहन एक अजीब कश्मकश में उलझ गया था। अगले दिन सूरज गरूब होने के फौरन बाद डोरबेल मुसलसल और इंतहाई तेजी से बजने लगे। फारिस ने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला। सामने आरिस खड़ा था। उसके चेहरे के मुसल खिंचे हुए थे और सांस तेज चल रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फारिस ने हैरत और कुछ गुस्से से पूछा। आरिस ने फारिस की बात का जवाब नहीं दिया। उसे कंधे से हल्का सा पीछे किया और सीधा घर के लाउंज में आ गया। मैरिश वहां सोफे पर बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। आरिस को अपने घर में देखकर वो एक झटके से खड़ी हो गई। ये क्या बदतमीजी है? मेरे घर में इस तरह घुसने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? महरिश की आवाज में गुस्सा और पुरानी तलखी घुली हुई थी। आरिस उसके बिल्कुल सामने आकर रुका। ये क्या सुन रहा हूं मैं? डॉक्टर अरसलान का रिश्ता? तुम्हें उससे क्या? मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहूं करूं, जिससे चाहूं रिश्ता जोड़ूं।
महरिश ने किताब जोर से मेज पर दे मारी। मुझे क्या? आरिज ने एक तल्ख और गहरी मुस्कुराहट के साथ कहा। तुम आज भी मेरी बनकुहा हो। निकाहनामे पर आज भी तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा है। मैं किसी और को तुम्हारी जिंदगी में आने की इजाजत हरगिज नहीं दे सकता। महरिश आगे बढ़े। उसकी आंखों में नमी और गुस्सा एक साथ जमा हो गए थे। किस रिश्ते की बात कर रहे हो आरिस? जिस रिश्ते को तुम आज से 3 साल पहले उस वक्त लावारिस छोड़ गए थे जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। जब तुम खामोशी से चले गए थे और पलट कर भी नहीं देखा था, तब मैंने तुमसे नहीं पूछा था कि क्यों जा रहे हो। आज तुम किस हक से मुझ पर हुक्म चला रहे हो? हालात ऐसे थे महरिश, तुम नहीं जानती। मैं मजबूर था। और इसकी आवाज में एक बेबसी छलक आई। मुझे जानना भी नहीं है। जिस रिश्ते पर तुमने तब हक नहीं जताया था, आज उस पर हक जताना छोड़ दो। तुमने तब मुझे नहीं रोका था, अब भी मत रोको। जाओ यहाँ से। महरिश ने हाथ से दरवाजे की तरफ इशारा किया। आरिस कुछ देर उसे देखता रहा। वो बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन अल्फाज जैसे उसके गले में फंस गए थे। वो खामोशी से पलटा और तेज कदमों से बाहर निकल गया। फारिस जो दरवाजे पर खड़ा ये सब देख रहा था, उसने चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया। उसी रात आसमान ने भी बरसना शुरू कर दिया। तेज बारिश में अस्पताल के बाहर सड़क सुनसान थी। महरिश अपनी गाड़ी का बोनट खोले खड़ी थी। बारिश के पानी से उसका कोट मुकम्मल भीग चुका था। वो मुसलसल चाबी घुमा रही थी मगर गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक एक काले रंग की गाड़ी उसके पास आकर रुकी। शीशा नीचे हुआ और आरिस ने उसे देखा। अंदर बैठो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। उसकी आवाज में शाम वाला गुस्सा बिल्कुल नहीं था बल्कि एक अजीब सा ठहराव था। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं, मैं टैक्सी बुला लूंगी। मैरिश ने फोन की स्क्रीन साफ करने की कोशिश करते हुए कहा, जो बारिश के बाने की वजह से काम नहीं कर रही थी। उस वक्त इस बारिश में यहाँ कोई टैक्सी नहीं मिलेगी। जिद मत करो, गाड़ी में बैठो। तुम भीग रही हो। मैंने कहा ना मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। तुम अपना रास्ता नाप सकते हो। महरिश ने सख्ती से जवाब दिया और बोनट जोर से बंद कर दिया। आरिस ने मजीद कोई बहस नहीं की। उसने गाड़ी का इंजन बंद किया, दरवाजा खोला और बाहर आ गया। बारिश पूरी शिद्दत से बरस रही थी। आरिस ने अपनी जैकेट की जेबों में हाथ डाले और महरिश की गाड़ी के पीछे उससे कुछ फासले पर खामोशी से खड़ा हो गया। ये क्या पागलपन है? अपनी गाड़ी में बैठो जाकर। महरिश झंझलाई। तुम्हें मेरा साथ पसंद नहीं, इसलिए मैं पीछे खड़ा हूँ। लेकिन मैं तुम्हें इस सुनसान सड़क पर अकेला नहीं छोड़ सकता। जब तक टैक्सी नहीं आती मैं यहीं हूँ। आरिस ने बिल्कुल स्पार्ट लहजे में जवाब दिया। महरिश ने उसे मुड़कर देखा। वो मुसलसल बारिश में भीग रहा था। पानी उसके बालों से टपक कर चेहरे पर आ रहा था। सर्दी से उसके हाथ भी अकड़ रहे थे लेकिन वो अपनी जगह से एक इंच नहीं हिला। पूरे 20 मिनट बाद एक पीली टैक्सी वहां आकर रुकी। मैरिश ने टैक्सी का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। टैक्सी के आगे बढ़ने तक आरिस वहीं बारिश में खड़ा रहा। जब गाड़ी मुकम्मल तौर पर नजरों से ओझल हो गई तब वो मुड़ा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। उसका सारा जिस्म पानी से तर हो चुका था लेकिन आज रात उसके सब्र और खामोशी ने अपना फर्ज बखूबी निभा दिया था। अगली सुबह छुट्टी का दिन था। फारिस अपने कमरे की पुरानी अलमारी की सफाई में मसरूफ था। पुराने कपड़ों के नीचे से खाकी रंग का भारी लिफाफा नीचे गिरा। फारिस ने झुककर उसे उठाया। उस पर लगी गर्द साफ की तो उसके माथे पर सिलवटें पड़ गईं। ये वो फाइल थी जिसे वो पिछले 3 सालों से भूलने की कोशिश कर रहा था। उसने लिफाफा खोला और अंदर मौजूद कागजात को बिस्तर पर फैला दिया। ये उसके मेडिकल सप्लाई बिजनेस पर होने वाले फ्रॉड केस के कागजात थे। 3 साल पहले नवाब हाशिम की कंपनी ने उसे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया था और फिर अचानक उस पर करोड़ों रुपए की गबन का झूठा मुकदमा कर दिया था। फारिस को आज भी वो दिन याद थे जब पुलिस किसी भी वक्त उसे गिरफ्तार करने वाली थी। वो सारा सारा दिन वकीलों के दफ्तरों के चक्कर लगाता था लेकिन नवाब हाशिम की ताकत के सामने कोई वकील केस लेने को तैयार नहीं था। फिर एक दिन अचानक उसे खबर मिली कि मुकदमा वापस ले लिया गया है और सारा जुर्माना अदा कर दिया गया है। उस वक्त वो इतना खौफजदा था कि उसने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि वो मौजूदा कैसे हुआ। फारिस ने मुकदमा खारिज होने की आखिरी रिपोर्ट उठाई। उसकी नजरें कागज के बिल्कुल नीचे गई जहां जमानती और जुर्माना अदा करने वाले के दस्तखत थे। उसके हाथ एकदम रुक गए। वहां वाज़ेह हरूफ में अंग्रेजी में आरिज हाशिम लिखा हुआ था। फारिस के जहन में 3 साल पुराने बिखरे हुए टुकड़े जुड़ने लगे। करोड़ों का जुर्माना, केस की वापसी और उसी हफ्ते आरिस का अचानक महरिश को छोड़कर लंदन चले जाना। उसने बेयकीनी से अपने सर पर हाथ रखा।
عارض نے مہرش کو دھوکہ نہیں دیا تھا، بلکہ نواب ہاشم نے اسے بلیک میل کیا تھا۔ اس نے فارس کو جیل جانے اور برباد ہونے سے بچانے کے لیے اپنی محبت کی قربانی دی تھی۔ وہ بزدل نہیں تھا، اس نے اپنا سب کچھ ان کے لیے داؤ پر لگا دیا تھا۔ فارس نے جلدی سے وہ کاغذات سمیٹے، گاڑی کی چابی اٹھائی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے مہرش کو سب سچ بتانا تھا۔ ادھر حویلی کے لان میں دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ نواب ہاشم ویل چیئر پر بیٹھے تازہ ہوا کا لطف لے رہے تھے اور مہرش ان کے دائیں بازو کی مالش کر رہی تھی۔ آج نواب ہاشم کا موڈ کافی بہتر تھا۔ تمہارے ہاتھوں میں جادو ہے بیٹا، اتنے کم وقت میں تو بڑے بڑے ڈاکٹر مجھے کھڑا نہیں کر سکے۔ نواب ہاشم نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تو میرا کام ہے دادا جان، بس آپ اسی طرح ہمت دکھاتے رہیں، بہت جلد آپ اپنے پیروں پر چلنے لگیں گے۔ مہرش نے مالش ختم کرتے ہوئے دوائی کی شیشی بند کی۔ ویسے بیٹا، تم نے کبھی اپنے گھر والوں کے بارے میں نہیں بتایا، تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ میں ان سے ملنا چاہوں گا، جنہوں نے اتنی سلجھی ہوئی بیٹی کی پرورش کی۔ مہرش کے چہرے پر ایک اداس سی مسکراہٹ آئی۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے دادا جان۔ ان کا نام کامران زمان تھا۔ وہ شہر کے دوسرے حصے میں ایک چھوٹی سی ٹیکسٹائل فیکٹری چلاتے تھے۔ میں بہت چھوٹی تھی جب وہ وفات پا گئے۔ کامران زمان؟ نواب ہاشم کے چہرے کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی۔ ان کی آنکھوں میں ایک پرچھائی سی لہرائی۔ کون سی فیکٹری؟ زمان ٹیکسٹائلز؟ جی بالکل۔ آپ کو کیسے پتا؟ مہرش نے حیرت سے پوچھا۔ نواب ہاشم کے چہرے کا رنگ سرخ ہونے لگا۔ ان کی سانس کی رفتار تیز ہو گئی اور انہوں نے اپنا بازو جھٹکے سے مہرش کی گرفت سے چھڑا لیا۔ دادا جان کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ مہرش گھبرا گئی۔ خبردار، جو تم نے مجھے ہاتھ بھی لگایا۔ نواب ہاشم کی آواز میں اس قدر غصہ اور شدت تھی کہ مہرش 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ ان کی آواز سن کر لاؤنج سے زرمینہ بیگم بھی بھاگتی ہوئی باہر آ گئی۔ بھائی جان کیا ہوا؟ اس لڑکی نے کچھ کیا ہے؟ زرمینہ نے فوراً مہرش کو ترچھی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زرمینہ یہ اس کامران کی بیٹی ہے، اس شخص کی بیٹی جس نے میری پہلی فیکٹری مزدور یونین کے ذریعے سیل کروائی تھی، جس نے بازار میں میرا نام مٹی میں ملانے کی کوشش کی تھی۔ اور تم میرے گھر میں میرے ہی پیسوں پر پلنے آ گئی ہو؟ نواب ہاشم کا غصہ قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ ان کا غرور جاگ اٹھا تھا۔ دادا جان، میرا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں، میں تو یہاں صرف ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے آئی ہوں۔ مہرش نے انتہائی صدمے کی حالت میں اپنی صفائی پیش کرنی چاہی۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، تم لوگ صرف دھوکہ دینا جانتے ہو۔ اپنا سامان اٹھاؤ اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ، اور دوبارہ اس حویلی کا رخ مت کرنا۔ نواب ہاشم نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ سنا نہیں تم نے؟ چلو نکلو یہاں سے، میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ یہ لڑکی کسی ارادے سے آئی ہے۔ زرمینہ بیگم نے مہرش کا بیگ اٹھا کر اس کے قدموں میں پھینک دیا۔ مہرش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی عزت نفس بری طرح مجروح ہوئی تھی۔ اس نے خاموشی سے اپنا بیگ اٹھایا اور بغیر کوئی لفظ کہے حویلی کے بڑے دروازے کی طرف چل پڑی۔ اس کے قدم بھاری تھے اور گلے میں ایک کانٹا سا چبھ رہا تھا۔ وہ حویلی کے بڑے لوہے کے دروازے سے باہر آئی تو سڑک بالکل خالی تھی۔ دھوپ کی تپش میں اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے اپنا فون نکالا ہی تھا کہ سامنے سے فارس کی گاڑی آ کر رکی۔ فارس جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا۔ مہرش کو اس طرح روتا دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ مہرش کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ فارس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مہرش ضبط نہیں کر سکی۔ بھائی، انہوں نے مجھے نکال دیا۔ دادا جان کو پتہ چل گیا کہ بابا کا ان سے کوئی پرانا جھگڑا تھا۔ انہوں نے مجھے بے عزت کر کے حویلی سے نکال دیا۔ فارس نے گہرا سانس لیا اور حویلی کی اونچی دیواروں کی طرف دیکھا۔ پھر اس نے مہرش کا ہاتھ پکڑا اور اسے گاڑی کی طرف لے گیا۔ آؤ اندر بیٹھو، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد فارس نے ڈیش بورڈ سے وہی خاکی لفافہ نکالا اور مہرش کی گود میں رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ مہرش نے آنسو صاف کرتے ہوئے لفافے کو دیکھا۔ شاید یہ اچھا ہی ہوا مہرش کہ تمہیں وہاں سے نکال دیا گیا، کیونکہ اب جو میں تمہیں بتانے والا ہوں اس کے بعد شاید تم خود اس گھر میں جانا پسند نہ کرتی۔ فارس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کھولو اسے۔ مہرش نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا اور کاغذات نکالے۔ یہ 3 سال پرانا فراڈ کیس ہے جس میں نواب ہاشم نے مجھے پھنسایا تھا، جس میں مجھے جیل ہونے والی تھی۔ یاد ہے تمہیں؟ فارس کی آواز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ مہرش نے سر ہلایا۔ ہاں، پھر وہ کیس اچانک ختم ہو گیا تھا۔ آخری کاغذ دیکھو مہرش، سب سے نیچے والا حصہ۔ مہرش نے صفحہ پلٹا۔
نیچے انگریزی میں دستخط تھے اور نام لکھا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آرس، ہاں مہرش، آرس نے دھوکہ نہیں دیا تھا۔ نواب ہاشم نے مجھے برباد کرنے کا جال بچھایا تھا اور آرز نے ڈیل کی تھی۔ اس نے وہ کروڑوں روپے کا جرمانہ اپنی جیب سے بھرا اور نواب ہاشم کی شرط مانی کہ وہ تم سے دور ہو جائے گا۔ مہرش کے ہاتھوں سے کاغذ پھسل کر اس کی گود میں گر گئے۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ اس نے ہماری جان اور میرے کریئر کو بچانے کے لیے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی قربان کر دی تھی۔ وہ بزدل نہیں تھا مہرش، وہ تو ہمارا محافظ تھا۔ اس نے ہمارے لیے اپنی زندگی گروی رکھ دی اور بدلے میں ہم نے اسے کیا دیا؟ صرف نفرت۔ فارس نے گاڑی کا اسٹیئرنگ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مہرش کے پیروں تلے جیسے زمین نکل گئی۔ اس کے ذہن کے پردے پر پچھلے کچھ دنوں کے مناظر تیزی سے چلنے لگے۔ آرس کا اسے دیکھ کر ہاتھ سے بریف کیس گرا دینا، دادا جان کو گرنے سے بچانا اور بغیر احسان جتائے چلے جانا۔ ہسپتال کے باہر اسے ارسلان کے ساتھ دیکھ کر وہ کڑوا گھونٹ بھرنا، اور پھر وہ بارش والی رات۔ وہ بارش میں مکمل بھیگتا رہا، سردی سے کامتا رہا، لیکن اس کی حفاظت کے لیے وہیں کھڑا رہا۔ وہ غصہ نہیں تھا، وہ تو اس کا احترام اور اس کی محبت تھی۔ وہ کتنا غلط سوچ رہی تھی۔ اس نے بغیر سچ جانے آرس کو کتنی کڑوی باتیں سنائی تھی۔ اس کی ساری سرد مہری، سارا غصہ، ساری نفرت ایک دم پگھل کر ایک شدید اور گہرے پچھتاوے میں بدلنے لگی۔ آنسو اب اس کی آنکھوں سے نہیں، اس کی روح سے بہہ رہے تھے۔ اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایک ایسا رونا جس میں 3 سال کا درد اور ایک سچے انسان سے کی زیادتی کا اعتراف تھا۔ فارس نے آگے بڑھ کر اپنی بہن کو کندھے سے لگایا۔ اس کے اپنے چہرے پر بھی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ بس مہرش، اب رونا بند کرو۔ جو ہوا اسے ہم بدل تو نہیں سکتے، لیکن اب ہمارے پاس سچ ہے۔ اب وقت ہے اس سچ کو اپنانے کا اور ان دوریوں کو ختم کرنے کا جو کسی اور نے ہمارے درمیان پیدا کی تھی۔ مہرش نے آنسو صاف کیا اور ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے دل میں اب آرس کے لیے کوئی غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اسے جا کر وہ سب بتانے کی بے چینی جو وہ پچھلے 3 سالوں سے دل میں دبائے بیٹھی تھی۔ حویلی کے ڈرائنگ روم میں زرمینہ بیگم کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ اطمینان سے صوفے پر ٹیک لگائے سیب کاٹ رہی تھی جب آرس ہاتھ میں گاڑی کی چابی گھماتا ہوا لاؤنج میں داخل ہوا۔ اس نے سیدھا دادا جان کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ آج ادھر مت جانا آرس، دادا جان آرام کر رہے ہیں، ان کا موڈ ٹھیک نہیں ہے۔ زرمینہ بیگم نے اسے ٹوکا۔ کیوں؟ کیا ہوا انہیں؟ آرز رکا اور ارد گرد نظر دوڑائے۔ اور مہرش کہاں ہے؟ آج اس کا سامان بھی یہاں نظر نہیں آ رہا۔ زرمینہ بیگم نے ایک ٹکڑا منہ میں رکھا اور تمسخرانہ انداز میں بولی، وہ لڑکی جا چکی ہے، دادا جان نے اسے دھکے دے کر نکال دیا۔ میں تو پہلے دن سے کہہ رہی تھی کہ یہ 2 نمبر لوگ ہیں، لیکن تم میری مانتے کہاں تھے؟ آرس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ کیا مطلب نکال دیا؟ کس خوشی میں؟ اس لیے کہ وہ اس کامران زمان کی بیٹی ہے جس نے سالوں پہلے میری فیکٹری بند کروائی تھی۔ وہ مجھ سے پرانا بدلہ لینے آئی تھی۔ دادا جان کی بھاری آواز پیچھے سے ابھری۔ وہ اپنی ویل چیئر کو چلاتے ہوئے کمرے سے باہر آ رہے تھے۔ آرز نے ایک لمبا سانس لیا۔ اس کے ماتھے کی رگیں ابھر آئیں اور اس کے اندر دبا ہوا طوفان آخرکار زبان پر آ گیا۔ وہ بدلہ لینے نہیں، آپ کی جان بچانے آئی تھی دادا جان۔ آپ اپنے پٹھوں کو ہلانے کے قابل بھی اسی لڑکی کی وجہ سے ہوئے ہیں، اور آپ نے اسے نکال دیا۔ تو میری آواز کے آگے آواز مت نکالو آرس۔ میں نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا۔ میں اپنے دشمن کی بیٹی کو اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ دادا جان کی آواز لاؤنج کی دیواروں سے ٹکرائی۔ نہیں دادا جان، اب اور نہیں۔ آرس قدم بڑھا کر بالکل ان کی ویل چیئر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ 3 سال پہلے آپ نے فارس کو اپنے جھوٹے اور من گھڑت مقدمے میں پھنسا اور مجھے بلیک میل کیا تھا۔ آپ نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے مہرش کو نہ چھوڑا تو آپ اس کے اکلوتے بھائی کو جیل بھجوا دیں گے اور ان کا کیریئر تباہ کر دیں گے۔ میں نے ان کی جان بچانے کے لیے اپنی محبت، اپنی خوشی قربان کر دی، مگر اب یہ کھیل مزید نہیں چلے گا۔ زرمینہ بیگم کے ہاتھ سے چھری گر گئی۔ وہ حیرت سے آرس کا یہ روپ دیکھ رہی تھی۔ وہ کل بھی میری بیوی تھی اور آج بھی میری بیوی ہے۔ آرس کا لہجہ انتہائی دو ٹوک تھا۔ اور سن لیں، وہ اس حویلی میں واپس آئے گی میری بیوی کی حیثیت سے۔ میں نے آپ کی دھمکی پر اسے چھوڑا تھا، مگر اب آپ کی کوئی بلیک میلنگ مجھ پر اثر نہیں کرے گی۔ بنا ان کا جواب سنے آرس تیزی سے مڑا اور حویلی کے بڑے دروازے سے باہر نکل گیا۔ دادا جان غصے سے ہامتے ہوئے وہیں رہ گئے۔ ہسپتال کی کیفیٹیریا کا ایک کونا آج قدر ہی خاموش تھا۔ میز پر 2 کافی کے کپ رکھے تھے جن سے ہلکی ہلکی بھاپ اڑ رہی تھی۔
مہرش نے چمچ سے کافی کو ہلایا اور پھر بہت نرمی سے بات شروع کی۔ سر، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں۔ آپ ایک شاندار انسان ہیں، ایک بہترین ساتھی ہیں، لیکن میں آپ کے بھیجے گئے رشتے کو قبول نہیں کر سکتی۔ ڈاکٹر ارسلان نے مسکراتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ میز پر جوڑے۔ ان کے چہرے پر کوئی ناراضگی نہیں تھی، کوئی خاص وجہ مہرش؟ میں جانتا ہوں میں نے شاید تھوڑی جلد بازی کر دی۔ آپ وقت لینا چاہیں تو وجہ جلد بازی نہیں ہے۔ مہرش نے سیدھا ارسلان کی آنکھوں میں دیکھا۔ میری شادی ہو چکی ہے 3 سال پہلے، اور جس انسان سے میں خفا تھی، کل رات مجھے پتا چلا کہ اس نے میرے خاندان کو بچانے کے لیے اپنی پوری زندگی میرے نام پر گروی رکھ دی تھی۔ جس کے دل میں اتنی سچی محبت ہو، میں سچ جاننے کے بعد اسے تنہا کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ ارسلان کے چہرے پر چند لمحوں کے لیے حیرانی ابھری، پھر انہوں نے اس بات میں سر ہلایا اور ایک پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ پیچھے کی طرف ٹیک لگا لی۔ محبت بڑی خوش نصیبوں کو ملتی ہے مہرش، اور قربانی دینے والے اس سے بھی کم ہوتے ہیں۔ آپ کا فیصلہ بالکل درست ہے۔ میں ایک شریف انسان کی طرح اس رشتے سے پیچھے ہٹتا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا، ہسپتال میں ایک سینئر کے طور پر میرا تعاون آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ بہت شکریہ سر، مجھے آپ سے یہی امید تھی۔ مہرش کے چہرے پر ایک سچا اور پرسکون اطمینان تھا۔ وہ اپنی ادھار کی کافی ختم کر کے وہاں سے اٹھ گئی۔ اسے اب ایک اور اہم کام کرنا تھا۔ شام کا اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا جب فارس کے گھر کے دروازے پر مسلسل دستک ہوئی۔ فارس نے دروازہ کھولا تو سامنے دادا جان اپنی ویل چیئر پر تھے اور پیچھے زرمینہ بیگم انہیں سنبھال رہی تھیں۔ فارس ایک لمحے کے لیے الجھا، مگر پھر راستہ دیتے ہوئے انہیں اندر ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ ہم یہاں کوئی مہمان بن کر چائے پینے نہیں آئے۔ دادا جان نے اندر آتے انتہائی سخت لہجے میں بات شروع کی۔ فارس، اپنی بہن کو سنبھال لو اور اسے عارض کی زندگی سے دور رہنے کا کہہ دو۔ عارض آج پہلی بار مجھ سے بغاوت کر رہا ہے، اور اس سب کے پیچھے تمہاری بہن ہے۔ اگر مہرش نے خود پیچھے ہٹنے کا فیصلہ نہ کیا تو یاد رکھنا، وہ پرانے فراڈ کی فائل آج بھی میرے پاس موجود ہے۔ میں وہ کیس کل صبح دوبارہ کھلوا دوں گا، اور اس بار تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ تم جیل میں سڑو گے اور تمہاری بہن سڑکوں پر رولے گی۔ فارس نے ہاتھ کی مٹھیاں بھیج لی۔ وہ کچھ جواب دینے ہی لگا تھا کہ اندرونی کمرے کا پردہ ہٹا اور مہرش باہر آ گئی۔ آج اس کے چہرے پر کوئی ہچکچاہٹ، کوئی ڈر یا کوئی پرانی کشمکش نہیں تھی، بلکہ ایک مضبوط اور اٹل ارادہ تھا۔ اب کوئی پرانا کیس نہیں کھلے گا نواب ہاشم صاحب۔ مہرش چلتے ہوئے ان کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ تمہاری زبان بہت چلنے لگی ہے لڑکی، تم جانتی نہیں تم کس سے بات کر رہی ہو؟ زرمینہ بیگم نے حسب عادت بیچ میں بولنا چاہا۔ آپ خاموش رہیں پھپھو، آج بات میرے اور دادا جان کے درمیان ہے۔ مہرش نے بنا کوئی لحاظ کے زرمینہ کو چپ کروایا، پھر وہ دوبارہ دادا جان کی طرف مڑی۔ 3 سال پہلے آپ نے میرے شوہر کی شرافت کا فائدہ اٹھا کر اسے اپنے پیسوں اور خاندانی اناج سے بلیک میل کیا تھا۔ اس نے ہم دونوں بہن بھائی کو بچانے کے لیے خاموشی سے آپ کا ہر ظلم سہا، لیکن اب میں آپ کو ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں گی۔ مہرش کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ آپ کا پیسہ اور آپ کی یہ دھمکیاں آپ کی بیماری کا علاج نہیں کر سکتی۔ عارض اب اکیلا نہیں ہے، میں اس کے ساتھ کھڑی ہوں۔ اسی پل ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا اور عارض تیزی سے چلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ وہ سیدھا آیا اور بنا کسی کی پرواہ کیے مہرش کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک نظر مہرش پر ڈالی، جس کی آنکھوں میں آج بھی مکمل اپنائیت اور بھروسہ تھا۔ عارض نے مسکراتے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور سب کے سامنے مہرش کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ مہرش نے اس کے ہاتھ کی گرفت کو محسوس کیا اور اس کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لی دادا جان، اور اس کی آواز کمرے میں گونجی، جس میں ایک پرسکون لیکن اٹل فیصلہ تھا۔ اب آپ کی کوئی سازش کام نہیں آئے گی۔ دنیا کی کوئی طاقت، آپ کی کوئی دھمکی مجھے اب اس سے الگ نہیں کر سکتی۔ دادا جان کا چہرہ شدید غصے اور بے بسی سے لال ہو چکا تھا۔ ان کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ ہاتھ ملتے ہوئے زرمینہ بیگم نے انہیں سہارا دیا۔ عارض نے مہرش کا ہاتھ ذرا سا بھی ڈھیلا نہیں کیا، بلکہ دونوں کی گرفت ایک دوسرے کے لیے اور بھی مضبوط ہو چکی تھی۔ نواب ہاشم کے چہرے کا رنگ اچانک بدلنے لگا۔ ان کی سانسوں کی رفتار بے قابو ہو چکی تھی۔ غصے اور صدمے کی وجہ سے ان کا بایاں بازو بالکل بے جان ہو کر نیچے لٹک گیا۔ منہ سے کچھ نامکمل اور ٹوٹی ہوئی آوازیں نکلیں اور ویل چیئر پر ان کا پورا جسم ایک طرف کو ڈھلک گیا۔ عارض اور مہرش دونوں نے تیزی سے آگے بڑھ کر انہیں سنبھالا۔ پھپھو، جلدی سے ڈرائیور کو بلائیں، دادا جان کو ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ عارض نے دادا جان کا سر سیدھا کرتے ہوئے اونچی آواز میں پکارا۔ زرمینہ بیگم اپنی جگہ سے ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھی۔ ان کے چہرے پر کسی قسم کی پریشانی یا ہمدردی کے بجائے ایک انتہائی سرد اور خود غرضی سوچ ابھر آئی تھی۔
انہوں نے اپنا پرس مضبوطی سے کندھے پر لٹکایا اور بجائے مدد کرنے کے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میں کسی ڈرائیور کو نہیں بلانے والی، یہ سب تمہاری اور اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے۔ زرمینہ بیگم نے جلدی سے اپنا فون جیب سے نکالا اور کوئی نمبر ملانے لگی۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں پولیس کی جھمیلوں میں نہیں پڑ سکتی۔ میں سیدھا حویلی جا رہی ہوں، اب وہاں میرا سونا اور کچھ ضروری کاغذات رکھے ہیں۔ مجھے اپنے بچوں کے مستقبل کا سوچنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مرنے سے پہلے سب کچھ تم پر لٹا دے۔ یہ کہہ کر زرمینہ بیگم نے ایک بار مڑ کر اپنے تڑپتے ہوئے بھائی کو نہیں دیکھا اور تیز قدموں سے ڈرائنگ روم کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ ان کا یہ روپ آرس کے لیے ایک شدید دھچکا تھا، مگر اس وقت بحث کرنے کا یا انہیں روکنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ مہرش نے 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر نواب ہاشم کی نبض چیک کی۔ آرس، پلس بہت تیزی سے گر رہی ہے، ہمیں ایمبولینس کا انتظار کرنے کا وقت نہیں ملے گا، انہیں فوراً میری گاڑی میں شفٹ کرو۔ ہسپتال کی ایمرجنسی میں ایک عجیب سی افراتفری تھی۔ اسٹریچر کے پہیے تیزی سے فرش پر رگڑ کھا رہے تھے۔ آرس کے کپڑے دادا جان کو گاڑی میں سنبھالتے ہوئے گندے ہو چکے تھے اور اس کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ ڈاکٹر مہرش، یہ آپ کے رشتے دار ہیں؟ ڈیوٹی پر موجود نرس نے مہرش کو اتنی عجلت میں دیکھ کر فوراً راستہ صاف کروایا۔ یہ میرے مریض ہیں۔ اور مہرش نے ایک لمحے کے لیے اسٹریچر کے ساتھ بھاگتے ہوئے آرس کی طرف رخ کیا۔ میرے دادا جان ہیں، جلدی کرو، ان کا بلڈ پریشر سٹیبل کرنا ہے۔ آئی سی یو کے بند دروازے کے باہر آرز مسلسل چکر کاٹ رہا تھا۔ اندر مشینیں لگاتار آوازیں دے رہی تھیں۔ شیشے کے پار مہرش کے چہرے پر پرانی تلخی، دشمنی یا اپنے باپ کی فیکٹری چھن جانے کا کوئی غصہ نہیں تھا۔ وہ مسلسل نرسوں کو ہدایات دے رہی تھی، دوائیاں انجیکٹ کر رہی تھی اور ایک ماہر ڈاکٹر کے طور پر اپنا فرض پوری ایمانداری سے نبھا رہی تھی۔ کچھ گھنٹوں کی مسلسل جدوجہد کے بعد مہرش آئی سی یو سے باہر آئے۔ اس کے چہرے پر تھکن ضرور تھی، مگر آنکھوں میں ایک سکون تھا۔ عارف فوراً اس کے پاس آیا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ مہرش نے خود ہی بات شروع کر دی۔ خطرہ ٹل گیا ہے، ہم نے انہیں اسٹیبل کر لیا، لیکن آئندہ 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ عارض نے گہرا سانس لے کر دیوار سے ٹیک لگا لی۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی مہرش۔ جس انسان نے تمہیں اور تمہارے بھائی کو اتنی تکلیف دی، جس نے کل تمہاری اتنی توہین کی، تم آج اس کی جان بچانے کے لیے اپنی پوری رات ایک کر رہی ہو۔ مہرش نے مسکراتے اپنے سفید کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال لیا۔ عارض، میرا کام زندگی بچانا ہے، انتقام لینا میرا پیشہ نہیں، اور نہ ہی میرے بابا نے مجھے یہ سکھایا تھا۔ میں وہ بن کر نہیں دکھا سکتی جو میں اندر سے ہوں ہی نہیں۔ عارض کے چہرے پر ایک فخر بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جانتا تھا کہ مہرش کا دل کتنا صاف ہے۔ اس نے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ صبح کی روشنی ہسپتال کی کھڑکیوں سے اندر آ چکی تھی۔ نواب ہاشم نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ آئی سی یو کی تیز روشنیوں نے انہیں کچھ لمحوں کے لیے الجھایا۔ ان کے سرہانے مہرش کھڑی ڈرپ چیک کر رہی تھی اور عارض ان کے قدموں کی طرف کھڑا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ نواب ہاشم کی آواز اتنی کمزور تھی کہ بمشکل سنائی دی۔ آپ ہسپتال میں دادا جان، رات آپ کو دل کا بہت شدید دورہ پڑا تھا۔ عارض آگے آیا اور ان کا ہاتھ نرمی سے تھام لیا۔ نواب ہاشم نے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ ان کا ذہن آہستہ آہستہ کام کرنے لگا۔ زرمینہ کہاں ہے؟ عارض کا لہجہ بالکل سپاٹ ہو گیا۔ پھپھو رات ہی حویلی چلی گئی تھی۔ وہ آپ کو ہسپتال لانے کے بجائے اپنی جائیداد اور زیور سمیٹنے میں زیادہ دلچسپی رکھتی تھیں۔ انہیں لگا تھا کہ شاید آپ اب بچ نہیں پائیں گے۔ نواب ہاشم کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ ان کا اپنا خون، ان کی سگی بہن انہیں مرتا ہوا چھوڑ کر مال و دولت کے پیچھے بھاگ گئی تھی۔ اگر مہرش بر وقت فیصلہ نہ کرتے اور رات بھر جاگ کر آپ کا علاج نہ کرتی تو آج آپ ہمارے درمیان نہ ہوتے دادا جان۔ عارض نے مہرش کی طرف دیکھا جو خاموشی سے اپنا کام کر رہی تھی۔ نواب ہاشم نے مہرش کی طرف دیکھا، وہ لڑکی جس کے باپ کو انہوں نے برباد کیا تھا، جس کو انہوں نے کل اپنے گھر سے دھکے دے کر نکالا تھا، آج وہی ان کی سانسیں بحال کرنے کا سبب بنی تھی۔ ان کی انا کی وہ اونچی عمارت جو سالوں میں کھڑی ہوئی تھی، آج ریت کے گھروندے کی طرح بکھر چکے تھے۔ ان کی آنکھوں کے کنارے گیلے ہونے لگے۔ مجھے معاف کر دو بیٹا۔ نواب ہاشم نے کامتے ہاتھوں سے مہرش کا بازو پکڑ لیا۔ ان کی آواز میں شدید شرمندگی تھی۔ میری انا نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ میں نے تم لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ پیسہ سب کچھ خرید لیتا ہے، لیکن آج پتہ چلا کہ زندگی پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ مہرش نے بہت نرمی سے ان کا ہاتھ دبایا۔ آپ آرام کریں دادا جان، پرانی باتوں کو سوچ کر خود کو تکلیف نہ دیں۔ علاج مکمل ہونے پر ہم سب مل کر گھر چلیں گے۔ نواب ہاشم نے آنکھیں بند کر لی، لیکن ان کے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے۔ آج انہیں سچے رشتوں کی پہچان ہو چکی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ ہسپتال کی لمبی راہداری میں خاصی خاموشی تھی۔
آرز دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کا ذہن ایک بار پھر عجیب سی کشمکش کا شکار تھا۔ اس نے سوچا کہ مہرش نے رات اپنا فرض نبھایا ہے۔ اس نے دادا جان کو معاف بھی کر دیا ہے، لیکن کیا وہ اسے دل سے قبول کر پائے گی؟ 3 سال کی دوری اور اس کا اچانک یوں چھوڑ کر جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ وہ یہ جانتا تھا کہ محبت میں زبردستی نہیں ہوتی۔ اگر مہرش اس کے ساتھ خوش نہیں ہے یا صرف حالات اور فرض کی وجہ سے دباؤ محسوس کر رہی ہے، تو وہ اسے مزید کسی الجھن میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ عارض نے ایک لمبا سانس لیا، دیوار سے ہٹا اور مڑ کر ہسپتال کے باہر نکلنے کا ارادہ کیا۔ اس کے قدم بہت بھاری محسوس ہو رہے تھے۔ کس کی اجازت سے جا رہے تو؟ ایک شرارتی اور جانی پہچانی آواز نے اس کے قدم وہیں روک دیے۔ عارض نے مڑ کر دیکھا، مہرش بالکل اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا تہہ کیا ہوا کاغذ تھا۔ اس کے چہرے پر ایک انوکھی سی چمک تھی۔ یہ کیا ہے؟ عارض نے نہ سمجھی سے اس کاغذ کی طرف اشارہ کیا۔ مہرش نے مسکراتے ہوئے وہ کاغذ اس کے سامنے کھول دیا۔ وہ ہمارا پرانا نکاح نامہ ہے جو تم کل رات غصے میں فارس بھائی کے گھر ساتھ لے آئے تھے۔ عارض نے کاغذ کو دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ مہرش، میں جانتا ہوں میں نے تمہاری زندگی میں بہت خلل ڈالا ہے۔ اگر تم سمجھتی ہو کہ میں تمہارے لیے ایک برا ماضی ہوں اور تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں اپنے راستے سے الگ کر دوں تو میں چپ، بالکل چپ۔ مہرش نے ایک قدم آگے بڑھایا اور کاغذ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ تم نے میری اور میرے بھائی کے لیے اپنا حق چھوڑا تھا۔ تم نے اپنے حصے کی قربانی دے دی تھی۔ اب میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ عارض کے چہرے کی اداسی چھٹنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک پرسکون چمک آ گئی۔ اور ویسے بھی مہرش نے اپنے بازو سینے پر باندھے اور چہرے پر مسنی سنجیدگی طاری کی۔ تم مجھ پر بہت سی کافی ادھار کر چکے ہو عارض ہاشم۔ ان کا حساب کون دے گا؟ عارض کے ہونٹوں پر ایک کھلی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے نکاح نامہ احتیاط سے اپنی جیکٹ کی جیب میں رکھا اور اپنا دایاں ہاتھ مہرش کے سامنے کر دیا۔ مہرش نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ عارض نے اس کی انگلیوں کو مضبوطی سے تھام لیا، بالکل اسی طرح جس سے کل رات تھاما تھا۔ ساری زندگی کافی پلانے کا وعدہ رہا ڈاکٹر صاحبہ، بس اب اس ہاتھ کو چھڑانے کی کوشش ہرگز مت کیجیے گا، عارض نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ مہرش نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ دونوں ہسپتال کے روشن شیشے والے دروازے سے باہر نکل آئے۔ دھوپ پوری طرح پھیل چکی تھی اور ان کا یہ خوبصورت سفر جو غلط فہمیوں اور دوریوں سے شروع ہوا تھا اب ایک سچے یقین اور محبت کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ چکا تھا۔